السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، تفہیم المسائل پر آج تک تو میں نے لب کشائی کم کی ہے، کیونکہ یہ علماء کرام اور مفتیان دین متین کرام کا کام ہے۔ ہمیں ایسے مسائل میں نہیں الجھنا چاہیے، مگر کیا کیا جائے، فرفتن دور ہے، درگاہ ہے، سینکڑوں مریدین ہیں، سوالات آتے ہیں، تو پھر وہ جواب دینے پہ بندہ مجبور ہے۔ سوال یہ ہے نماز کے کہ یہاں پر ایک بدنصیب آدمی ہے، انجینئر مرزا، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اہل حدیث کی نماز پرفیکٹ ہے، اہل تشیع کی نماز بھی ٹھیک ہے، اور حنفیوں کی نماز لولی لنگڑی ہے۔ بینوا و توجروا۔ سب سے پہلے سینکڑوں محدثین، مشائخ عظام، مفتیان عظام، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، دین کے طالب علم اب تک گزرے ہیں۔ کیا وہ سارے خطا پہ تھے؟ کیا وہ سارے لولی لنگڑی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو شریعت کی روح سے نماز کو لولی لنگڑی کہنا الفاظ کفر ہے۔ نماز کو لولی لنگڑی کہنا الفاظ کفر ہے۔ نماز کو لولی لنگڑی کہنا الفاظ کفر ہے، اور ایسے کیونکہ یہ تحقیر کے الفاظ ہیں۔ اگر یہی الفاظ قرآن کے لیے استعمال کی جائے، یہی الفاظ رسالت کے لیے استعمال کی جائے، تنکیس، یہی الفاظ نماز کے لیے استعمال کی جائے، یہی الفاظ روزے کے لیے استعمال کی جائے، یہی الفاظ 4 آسمانی کتابوں کے لیے استعمال کی جائے، انبیاء کرام کے لیے استعمال کی جائے، حج کے لیے استعمال کی جائے، زکوٰۃ کے لیے استعمال کی جائے، تو یہ الفاظ کفر ہے۔ یہ الفاظ کفر ہے، یہ الفاظ کفر ہے، کیونکہ اللہ نے نماز فرض کیا ہے، اور اللہ کی حکم کو لولی لنگڑی کہنا الفاظ کفر۔ بقایا مفتیان عظام مزید اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حنفیوں کی نماز میں کیا ہے، جتنی بھی روایات آپ بخاری سے اکٹھی کر لیں، ترمذی سے کر لیں، ابو داؤد سے کر لیں، نسائی سے کر لیں، ابن ماجہ سے کر لیں، مسلم سے کر لیں، اور مصنف ابن شیبہ سے کر لیں، مسند ابو یعلا سے کر لیں، یا مسند رزاق سے کر لیں، یا مسند احمد بن حنبل سے کر لیں، یا مسند فاطمہ سے، یا موطأ مالک، موطأ محمد سے کر لیں، مسند امام اعظم سے کریں، یا مسند امام علی بن زید سے، جتنے بھی اسانید ہے، جتنے بھی احادیث مطہرہ کا ذخیرہ ہے، تو ان بدبخت کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے استاد تھے مولانا محمد اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ رفع یدین کے متعلق کیا کہتے ہیں، اور وہ ہاتھ باندھنے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ تو رفع یدین ہے کہ اصل طریقہ جو ہے نہ یہ ہے نہ یہ ہے، بلکہ وسط میں یہ ناپ کے اوپر سے اور اس طرح انگلی ڈال کر یہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو لوگ ایسے کرتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے۔ تو ایسے لوگ جو اردو دان ہوتے ہیں، ترجمہ ٹرانسلیٹڈ کتابیں پڑھتے ہیں اور مخلوق کو گمراہ کرتے ہیں، میرے خیال میں اس کو کوئی سائیکاٹسٹ کو دکھانا چاہیے۔ یہ نفسیاتی مریض بن چکا ہے،
اور ان جیسے لوگ جس طرح غلام احمد پرویز بھی آیا، ان جیسے لوگ، یہ جو مرزا قادیانی تھے وہ بھی تو اس کیٹیگری کے تھے نا جی، جو دعوے کر گئے، یوسف قذاب وغیرہ وغیرہ، ریاض گوہر شاہی، تو یہ بھی اس کے نقش قدم پہ چل پڑے ہیں۔ حنفیوں کا نماز کیا ہے؟ حنفی میں کون سی ایسی بات ہے جو شریعت کے خلاف ہے؟ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، کیا یہ حدیث میں، اس کی حدیث سے ہمیں نہیں ملتی؟ صحیح البخاری شریف علامہ ظفر الدین عالی ہزاروں حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے مذہب حنفی پہ، اور اس کے علاوہ آپ عربی میں ہیں مولانا ظفر احمد عثمانی کا سنن کبریٰ، جو میرے ساتھ لائبریری میں پڑھے، کتنی جلدوں میں ہے، مذہب حنفی پہ 68 ہے، وہ پڑھیں۔ تو یاد رکھیے گا مذہب حنفی ڈاکٹر اسرار احمد جیسے برگزیدہ شخصیت کیا کہتے ہیں؟ جناب فرقہ سلفیہ کے ڈاکٹر ذاکر نائک مذہب حنفیہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جو تلخ بولتے ہیں، نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا میں ینگ جنریشن، نوجوان لڑکوں کو ڈیٹریکٹ کرنے کے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وہ حدیث کی آیت پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی وہ کون سی حدیث؟ آپ کو حدیثوں کی قسم کا پتہ ہے؟ میں بھی اس در سے حدیث پیش کرتا ہوں 1 2 3 4 5 کہ رفع دین نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں تشہد کے بعد، تو کوئی حدیث مرزا مجھے یہ بتائیں کہ اللہم ربنا کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں یہ بدعت ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی جو دعا پڑھتے ہیں یہ بدعت ہے، یا اور دعائیں جو پڑھتے ہیں یہ بدعت ہے۔ بہت دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یا وطر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ کون سی حدیث میں آیا کہ دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں، حنفی پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے؟ الحمدللہ میں تو دونوں پڑھتا ہوں، جو حسن بن علی علیہ السلام سے بھی آئے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت۔ اس میں کون سی حرج ہے؟ تو لہٰذا میرے تمام مریدین کو، دوست کو، احباب کو کہ اس قسم کے فتنہ گر لوگوں سے بچیں۔ یہ معاشرے میں ناسور کی طرح ہوتے ہیں، ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آدمی ڈیٹریک ہو چکا ہے، اپنے ایمانوں کی حفاظت عطا فرمائے، دوستوں کو بھی بچائے اس آگ سے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔